اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ سورۃ الانبیاء آیت 4 اور 5۔ اس سے سابقہ آیت میں ارشاد ہوا تھا اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف کوئی بھی نصیحت آ جاتی ہے تو وہ اس نصیحت کو اس حالت میں سنتے ہیں کہ وہ ان کے دل جو ہے وہ لہویات میں مصروف ہوتے ہیں، نصیحتوں کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے اور اپنی سرگوشی میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، اس کو اللہ نے اپنا نمائندہ کیسے بنا دیا۔ قل، ان کے جواب میں کہہ دیجئے، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے جو بات آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ان کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نمائندگی جو ہے وہ کسی بشر کو نہیں دیتا، بشر نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا یہ موقف تھا کہ وہ رسالت اور معاد کا قائل نہیں تھے، وہ صرف زندگی کو اسی زندگی اور دنیا میں محدود سمجھتے تھے، اور پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مشرکین کا یہ نظریہ جو ہے وہ یہ تھا کہ خدا کسی کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر کے نہیں بھیجتا۔ خود بھی مدعی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ مدعی نہیں تھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے ہٹ کر رابطہ ہے، مدعی نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اس کائنات کے سارے نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد کے حوالے کر دیا، اللہ کی اولاد ہے۔ ان کو کس نے بتایا اللہ کی اولاد ہے؟ کوئی رابطہ تو ہے نہیں ان کا اللہ کے ساتھ۔ ان کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے تدبیر کو ان کے حوالے کیا ہے؟ کس نے ان کو بتایا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی دعویٰ تک نہیں، صرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارا باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ تقلید، اندھی تقلید ہی ان کا جواب ہوتا ہے۔ آپ ان کے اس موقف کے بارے میں بتائیں کہ بشر جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، ان کے جواب میں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو نمائندہ کر کے بھیجنا ہے۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب بہتر جانتا ہے، تمہارے پاس کوئی ذریعہ علم جو ہے، خود تم کسی علم کے ذریعے کے مدعی تک نہیں ہو۔ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ اس نے نمائندگی کس کو دینا ہے، وہ اپنی رسالت کہاں رکھنا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ لوگوں کی باتیں سننے والا ہے اور تمام دنیا کے حالات سے آگاہ، علیم ہے، علم رکھنے والی ذات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن
تو پریشان خوابوں کا ہی مجموعہ ہے، بلکہ یہ ایک خود ساختہ ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ ورنہ کوئی معجزہ پیش کرے، جسے پہلے انبیاء معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ منکرین کا موقف جو ہے وہ رسالت باب کے بارے میں ایک موقف بنتا نہیں تھا۔ جو بھی وہ موقف اختیار کرتے تھے وہ موقف رسالت باب کے اوپر تطبیق نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ان کو بار بار اپنا موقف بدلنا پڑا۔ لوگوں نے کہا کاہن ہے، یہ کاہن کی کہانت کے جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ ان کو پتہ ہے، وہ کہانت کی ان چیزوں کے اوپر مبنی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کہانت بھی تطبیق نہیں ہوتی۔ پھر کہنا شروع کر دیا پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے، خواب میں چیزیں آتی ہیں اور پھر ان کو جوڑ جاڑ کر کے بناتے ہیں۔ خواب میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کسی مطلب کا حامل نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے بڑے مطالب ہیں جو کسی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے، وہ بھی تطبیق نہیں ہوئی۔ کہا شاعر ہے یہ، شعر بھی نہیں یہ کلام، وہ بھی تطبیق نہیں ہوئی۔ شعر جو ہے وہ تخیل ہوتا ہے، شعر میں واقعیت نہیں ہوتی، تخیل اور تخلیق ہوتا ہے۔ شاعر کسی مفروضے کا خالق ہوتا ہے، حقائق کی نشاندہی کے لیے وہ چاہیے برہان، چاہیے برہان۔ جی آپ منطق میں پڑھتے ہیں نا، برہان ہے، خطابت ہے، شعر ہے، مغالطہ ہے۔ تو یہاں یہ تخیل نہیں ہے، خیال بافی نہیں ہے، حقائق کا بیان ہے، وہ بھی نہ ہوا۔ کہا کہ یہ ساحر ہے، ساحر جو ہے وہ معلم و مجنون، یہ ساحر ہے، وہ بھی ان کے اوپر یہ ساحر نہیں ہے، سحر اس طرح نہیں ہوتا، یہ مجنون ہے، وہ بھی معلم مجنون۔ کہتے تربیت یافتہ دیوانہ ہے، دیوانے کی تربیت نہیں ہوتی، لاکھ آپ تو تربیت دے، دیوانہ رہتا ہے۔ کوئی بات بھی رسالت مآب پر چسپاں نہیں ہو سکی۔ دیکھو کتنی باتیں، ان میں سے ایک بھی بل یہ ہے، بل یہ ہے، بل یہ ہے۔ پھر کہا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، عیسیٰ کا معجزہ ہے، اس قسم کے معجزے لے آؤ، جس طرح جیسے سابقہ پیغمبران معجزے پیش کرتے رہے ہیں، سابقہ پیغمبروں کی طرح کے معجزے لے کر آؤ۔ یہ معجزوں کا مطالبہ بھی مشرکین کے اپنے موقف کے خلاف ہے۔ مشرکین کے موقف کے مطابق معجزے سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ اگر یہ معجزے سے کسی نبی کے قائل ہونا ہوتے تو پھر موسیٰ کو یہ نبی مان لیتے، نہیں مانتے، اصلا نبوت رسالت کو قبول نہیں کرتے، سرے سے قبول نہیں ہے رسالت میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بشر اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، ہے نا، ان کا یہ پتھر معبود ہو سکتا ہے، انسان نمائندہ خدا نہیں ہو سکتا، معبود ہو سکتا ہے، نمائندہ نہیں ہو سکتا اللہ کا۔ وہ کسی قسم کی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کرتے۔ جب کسی رسالت نبوت کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر معجزہ طلب کرنے کا جو ہے وہ تمہارے اپنے منطق کے خلاف ہے، یہ معجزہ طلب کرنا، کیونکہ تم نے معجزے سے ایمان نہیں لانا ہے۔ اگر معجزے سے ایمان لانا ہے تو کما ارسل الاولون، پہلے جن کو معجزہ دیا گیا ان کو نبی مانو پہلے، پھر ان جیسا معجزہ جو ہے تمہارے لیے کارگر ثابت ہوگا۔
تم نے پہلے ہی اپنے موقف میں، اپنے مذہب میں یہ طے کر لیا ہے کہ معجزہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، بشر اللہ کی طرف سے نمائندہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ معجزہ طلب کرتے ہیں کہ معجزہ طلب کرنے ان کے اپنے موقف کے بھی خلاف ہے، اس وجہ سے معجزے نہیں کارگر نہیں ہونا، ثابت نہیں ہونا، معجزہ مؤثر نہیں ہونا۔ ہاں اگر یہ لوگ دیگر جو اہل کتاب ہے، دیگر جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، انبیاء کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ معجزہ کا مطالبہ کریں تو ان کا مطالبہ جو ہے وہ اپنے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم معجزہ والے نبی کو مانتے ہیں، آپ بھی معجزہ دے دیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے سال میں آپ معجزہ دیتے ہیں، یہ میرا معجزہ ہے۔ اما مشرکین کا موقف جو ہے یہ نہیں ہے کہ معجزے سے کوئی شخص نبی بنتا ہے، یہ ان کا موقف ہی نہیں ہے، صرف رد کرنے کے لیے بہانے طور پر جو ہے وہ یہ کرتے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، ان کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے معجزے بہت دکھائے تم جیسے مشرکین کو، تو ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے معجزے سے؟ کیونکہ معجزہ ان کے موقف کے مطابق نہیں ہے، معجزے کی وجہ سے ایمان لانے ان کا موقف نہیں ہے، لہٰذا معجزہ پہلے بھی کارگر ثابت نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہونا ہے، اور معجزہ کارگر ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان بستیوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یہ معجزے سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ انبیاء کے بارے میں ہے، وہ ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہے یمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، تمام انبیاء جسم رکھتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے وضع کردہ نظام کے تحت، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جانور ہو چرن پرن ہو، وہ خشکی کے جانور ہو آبی جانور ہو، سب کے لیے خوراک چاہیے۔ خوراک کے بغیر کسی جسم کو برقرار رکھنے کا کوئی اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انہیں جعلناہم انبیاء کو ایسے جسم نہیں بنایا، جسم کو طعام کی ضرورت ہے، وہ اس لیے طعام کی اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام ہے، اس کے تحت انسان جو ہے وہ طعام کا محتاج ہوتا ہے، اور دو باتیں یہاں پر مذکور ہے، وما کانوا خالدین، نہ وہ یہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں، یہ جسم جس ساخت و بافت کے ہیں نہ بے طعام رہ سکتے ہیں اور نہ ہمیشہ رہنے کی اس میں اہلیت ہے، دو باتیں نہیں۔ بے طعام اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہ جسم ہمیشہ تجزیہ و تحلیل میں ہوتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے جسم، تحلیل ہونے کے بعد جو ہے اس کے جگہ پر غذا کے ذریعے دوبارہ جو ہے وہ اس جگہ کو پر نہ کیا جائے تو وہ جسم ختم ہو جائے گا، تحلیل کی نظر ہو جائے گا۔ ایک پورے اس جسم کے لیے عمر ہے، پورے جسم کے لیے عمر ہے محدود، اس عمر کے اوپر اس پورے جسم نے ختم ہونا ہے، وما کانوا خالدین، ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس جسم میں، اس جسم کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ اس جسم کے اندر موجود جو اجزاء ہے جس کو سیل کہتے ہیں،
سیل کی بھی عمر ہوتی ہے، اس عمر پر اس سیل نے مرنا ہے، سیل نے گر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر طعام نے جا کر کے دوبارہ خون پیدا کرنا ہے، خون نے جا کر کے نیا سیل بنانا ہے، جو سیل گر جاتا ہے اس سیل کی جگہ نیا سیل بنانا ہے، اور پھر جسم جو ہے اسی حالت میں رہے گا۔ جتنے سیل جو ہے ان کی عمریں پوری ہو گئی، اور عمریں پوری ہونے کی وجہ سے وہ سیل مر گئے، اور پھر وہ آپ کے جسم سے باہر ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا پورا جسم کی بھی ایک عمر ہے، یہ عمر ختم ہونے پر یہ جسم جو ہے وہ مر جاتا ہے، مر جانے پر خاک کے نیچے جاتا ہے، زیر زمین جاتا ہے، زیر زمین جا کر زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائے تو کیسے ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یہ گم ہو جاتے ہیں، زمین کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے وجود کے اندر جو سیل ہے وہ سیل کی بھی عمر پوری ہو جاتی ہے، سیل ختم ہوتا ہے، پھر سیل جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد وہ دفن تو نہیں ہوتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ آپ کے جسم کا سیل فوت ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ کہاں جاتا ہے؟ جی وہ آپ کے منہ کے ذریعے نکل جاتا ہے، کاربن کی شکل میں منہ کے ذریعے نکلتا ہے، اور نکل کر یہ درختوں کو سبزی کی چیزوں کو کاربن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کا جو کاربن ہے، آپ کے سیلوں کا کاربن آپ کے تنفس کے ذریعے جو باہر نکلتا ہے وہ اس درخت کا حصہ بنتا ہے۔ درخت کو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو آکسیجن چاہیے، ان کو کاربن چاہیے، کاربن آپ فراہم کرتے ہیں، اور یہ آپ کا کاربن، آپ کا مردہ سیل وہ اس کا حصہ بنتا ہے، اس درخت کا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ درخت میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ پورا جسم زمین میں دفن ہوتا ہے، وہ درخت میں زمین کا حصہ بنتا ہے، وہ ان سبزیجات کا حصہ بنتا ہے سیل۔ پھر وہ سبزہ جو ہے وہ درخت ہے، درخت نے پھل دے دیا، وہ پھل آپ نے پھر دوبارہ کھایا، وہ آپ کے جسم میں دوبارہ واپس آ گیا، یا کسی مشرک نے، کافر نے کھایا، وہ کافر کے جسم کا حصہ ہو گیا۔ کل قیامت کے دن وہ کافر محشور ہوگا تو کس جسم میں محشور ہوگا؟ یہ بہت مباحث ہے اس آیت کے ذیل میں، ہم سارے مباحث نہیں کر سکتے یہاں پر، کہ کل قیامت کے دن آپ کے روح کے لیے کوئی جسم چاہیے، کوئی جسم، ٹھیک ہے، کوئی جسم چاہیے، اس جسم میں وہ ہو جائے گا، محشور ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ ایک جسم میں نہیں ہیں، آپ ایک جسم میں نہیں ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ تحلیل ہوتا ہے، اس کی جگہ غذا کے ذریعے دوبارہ خون دوبارہ اس تحلیل شدہ سیل کو بحال کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ کے سیل گرتے ہیں بحال ہوتے ہیں، گرتے ہیں بحال ہوتے ہیں، اور اس طرح 5-6 سال میں آپ کا پورا مادی وجود بدل جاتا ہے، پورا مادی وجود 7 سال میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ 14 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کا مادی وجود 2 مرتبہ بدل گیا، لیکن آپ نہیں بدلے، آپ مادی نہیں ہیں کہ بدل جائے، آپ وہی صاحب ہیں۔ بچپنے میں جو بات آپ نے سیکھی تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے دماغ کے جس سیل کے اندر محفوظ تھا وہ سیل ختم ہو گئے، تو وہ معلومات بھی ختم نہیں، معلومات سیل جو ہے وہ ذریعہ ہے روح کے لیے، روح نے اس سیل کے ذریعے اس کو محفوظ کرنا تھا، وہ سیل نکل گیا تو اس کی جگہ جو دوبارہ سیل بننا ہوتا ہے اسی میں محفوظ ہے۔ اصل میں معلومات
مال ہے، کس کا مال ہے؟ روح کا مال ہے۔ روح نہیں بدلی، جسم بدل گیا، ٹھیک ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جس کو طعام کی ضرورت نہ ہو۔ ہر جسم نے تحلیل ہونا ہے، اس تحلیل کے لیے طعام کے ذریعے اس کی تلافی کرنا ہوتا ہے۔ مادی وجود اس تحلیل و تلافی میں بدلتا رہتا ہے، لیکن انسان نہیں بدلتے، انسان وہی انسان۔ آپ نے 14 سال کی عمر میں کسی سے پیسہ قرض لیا تھا، 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے؟ 7 سال کے بعد، 8 سال، 9-10 سال کے بعد وہ جب آتا ہے آپ سے واپس لینے کے لیے، تو آپ قسم کھا سکتے ہیں میرے ان ہاتھوں نے آپ کا پیسہ نہیں لیا، میرے جس ہاتھ نے پیسہ لیا تھا وہ ہاتھ بدل گیا، وہ اب نہیں ہے، یہ نیا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں نے پیسہ نہیں لیا۔ وہ کیا کہے گا؟ آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ان ہاتھوں نے نہیں پیسہ لیا، حالانکہ یہ ہاتھ نکل گئے ہیں، ہے ہی نہیں آپ کے پاس، اس کی جگہ دوسرا ہاتھ آیا ہے۔ یہ جو دوسرا ہاتھ ہے اس نے پیسہ تو لیا نہیں، وہ پچھلے ہاتھ نے لیا ہے۔ اصل پیسہ لینے والا آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ خود ہے، ہاتھ آپ کا ذریعہ ہے، جیسے آپ کے قلم آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا ذریعہ، یہ اور کوئی تحریر لکھی ہے تو آپ نے لکھی ہے یا قلم نے لکھی ہے؟ جی نہیں، میں نے لکھی ہے، قلم تو میرا آلہ کار ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ تو تمہارا آلہ کار تھا، ٹھیک ہے؟ پیسہ لینے والا تم خود ہو، تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں۔ جس طرح سیل کی اب ایک ہوتی ہے، محدودیت ہوتی ہے، اسی کے اندر سیل ختم ہونا ہوتا ہے، جسم کی ایک محدودیت ہوتی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اور ایک مدت معین کی ہے۔ سیل، جسم، قوم و ملت، قوموں کے لیے بھی ایک عمریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب قوموں کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اسی معینہ مدت پر اس قوم کو تباہ ہونا ہوتا ہے، ختم ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قوموں کی بھی عمریں ہیں، جسموں کی عمریں ہیں، سیلز کی بھی عمریں ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حساب سے عمریں ہیں، اس عمر کو ہر ایک نے پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہونا ہے۔ لہٰذا انبیاء کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ انبیاء کھانا کھاتے ہیں، یہ ہم نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا کہ انبیاء کھانے کے محتاج نہ ہوتے ہوں۔ انبیاء کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، انبیاء کو بھوک لگتی ہے، انبیاء کو پیاس لگتی ہے، انبیاء جو ہے وہ انہی حالات میں زندگی کرتے ہیں جن حالات میں تم خود زندگی کرتے ہو، اس لیے یہ نظام حیات دے سکتے ہیں۔ اس کا ہر عمل، ہر قدم تمہارے لیے اسوہ بن سکتے ہیں، ہر قدم اسوہ بن سکتا ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ تمہاری طرح زندگی کرتے ہیں، کھانے کے محتاج ہے، کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، عَلَىٰ حُبِّهِ ہو تو پھر فائدہ ہے نا، اگر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فرشتہ آ کر کے کھلاتا پلاتا ہے تو خود کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس میں کوئی ایثار نہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی کردار سازی نہیں ہوتی اس سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایسا جسم نہیں بنایا جو باقی جسموں کی طرح جو ہے وہ محتاج طعام نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس انبیاء کو زیادہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے باقی لوگوں کے بنسبت۔ کھانے پینے میں تو سب لوگوں کے ساتھ بھوک لگتی ہے، سب لوگوں کے ساتھ پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب لوگوں کو آتش نمرود میں نہیں پھینکا جاتا، یہ زیادہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اپنے انبیاء کو زیادہ مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ مثال آپ جب نماز کے لیے رکوع میں جاتے تھے تو
مشرکین جو ہے وہ آپ کے پشت مبارک کے اوپر غلاظت پھینکتے تھے، ہمارے ساتھ اس قسم کی کوئی آزمائش نہیں ہوئی کبھی بھی، ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد، ہم نے تو انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، پس ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا اور تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، ہم نے انبیاء کو اسی طرح آزمایا ہے، اور پھر اس کے بعد آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد، وہ جب اس امتحان میں کامل جو ہے وہ کامیاب ہوئے تو اس وقت ہم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، یہ وعدہ تھا۔ مکے کی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ شکست خوردہ لشکر ہے۔ اس زمانے میں 4-5 مسلمان سے زیادہ نہیں تھے، وہ بھی مفلوق الحال۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ شکست خوردہ ہے، یہ لوگ شکست خوردہ، یہ شکست خوردہ ہے، یہ جو وعدہ ہم نے دیا تھا آپ کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے انبیاء کو نجات دلائی، نجات دے دی ہم نے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو وَمَن نَّشَاءُ، اور جن کو ہم نجات دینا چاہتے تھے ان کو، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، مسرفین کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور پھر ہم نے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وعدہ کیا ہے، ہمیشہ ہر نبی کو وعدہ کیا ہے کہ آخر کار فتح آپ کی ہوگی، یہ وعدہ کر دیا۔ اور انبیاء جو ہے وہ تبلیغ رسالت میں صبر آزما اور حوصلہ شکن مراحل سے گزرتے رہتے تھے۔ مشکلات ہیں، مسائل ہے، جنگ ہے، کوئی نصرت کے کوئی علامت تک کہیں نظر نہیں آتی، اور پھر آزمائش ہے، پھر مصیبت ہے، پھر ابتلاعات ہے، سختیاں ہے، بھوک ہے، وغیرہ وغیرہ، اور دشمن کی طرف سے اہانت ہے، دشمن کی طرف سے ہر قسم کے مظالم جو ہے وہ توڑے جاتے ہیں۔ علامت نہیں ہے، ادھر سے کوئی علامت نہیں۔ حتی اذا استیأسوا، قرآن میں ایک آیت ہے، قابل توجہ آیت ہے، جب مایوس ہونے لگے، انبیاء نہیں مایوس ہوتے، لوگ مایوس ہو، کہاں ہیں متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی نصرت، کب آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، بس نا امید ہو گئے۔ وظنوا، لوگوں نے بھی گمان کیا، انہم قد کذبوا، ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس وقت آخر تک لے جا کر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔